بسم الله الرحمن الرحيم. حامد ومصلي ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 29 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 88 سے لے کر 94 تک پڑھیں گے، جن میں حسب سابق کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کو بیان کیا جائے گا، ربط و تعلق آیات کا ذکر ہوگا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. تو مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں شیطان کفار کو ورگلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ کہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یعنی بیٹے کا عقیدہ گھڑ لیا، اس بات کا تذکرہ ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا اے حبیب کریم آپ ان کی طرف سے جلد فکر مند نہ ہوں، ہم نے ان کی صرف ڈیل دی ہوئی ہے، مدت پوری کرنی ہے بس. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ڈیل ختم ہونے کے بعد یہ بھاگ نہیں سکتے، بلکہ ایک ایک کر کے ہاتھ باندھے ہوئے رب کے حضور حاضر ہوں گے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں لوگوں کی گنتی جاننے کا تذکرہ تھا، اب ان آیات میں اس کا طریقہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. وقالو اور بولے ایل یہود یعنی یہود اور نصارہ، ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا اللہ اولاد رکھتا ہے. قال تعالی رب تعالی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے لقد جئتم شیئا ادا البتہ تحقیق تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بڑی ناپسندیدہ بات تم نے کر دی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے. تقادو کا بتا رہے ہیں، تا کے ساتھ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا تفترنا کے حوالے سے گفتگو کی کہ یہ نون کے ساتھ ینفترنا بھی ہے اور ایک قراءت میں تا کے ساتھ اور تا مشددہ کے ساتھ ہے. آسمان پھٹ جائے کیوں؟ منہ اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ من عزم حاض القول، یہ جو پیچھے کفار نے کلام کیا ہے اس کلام کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے. أَيْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ یعنی ان کے اوپر گر جائے. من اجلی اس وجہ سے ان دعوا للرحمن ولدا کیونکہ انہوں نے رب کے لیے اولاد گھڑ لی ہے، اولاد کا دعویٰ کیا ہے. قال تعالی رب تعالی نے ارشاد فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے اولاد بنائی جائے.
ای ما یلیق بہ ذالک، یعنی اس کے لائق نہیں ہے یہ بات، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام کے تمام جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بندے بن کر، ذلیلا خاضعا یوم القیامتی، خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے قیامت والے دن اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اور انہی میں سے عزیر ہیں اور عیسیٰ ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، البتہ تحقیق سب کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے اور سب کو شمار کر رکھا ہے۔ فلا یخفی علیہ، نہ انفرادی طور پر اس سے کوئی مخفی ہے، نہ اجتماعی طور پر اس سے کوئی مخفی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے رب تعالیٰ کے حوالے سے جو عقیدہ بنا لیا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہودیوں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال فوت ہونے کے بعد زندہ دیکھا تو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے جب بنا باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت دیکھی تو وہ بھی بولے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین عرب جو تھے انہوں نے فرشتوں کو خفیہ اور پوشیدہ آتے دیکھا اور نظر نہ آنے کی وجہ سے کہا کہ یہ پردہ نشین فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، اے احمقو تم نے اتنی لرزہ خیز بات کہہ دی ہے کہ اس بات کی وجہ سے قریب ہے آسمان پھٹ جائے اور زمین جو ہے وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر تمہارے اوپر گر جائیں۔ کیوں؟ تم نے بات ہی ایسی کر دی ہے، تم نے رب کے لیے، رحمان کے لیے اولاد کا عقیدہ گڑھ لیا ہے۔ عیسائیوں نے 4 عقیدے بنائے تھے، ان آیات مقدسہ میں ان سبھی کا بطلان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت مسیح وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا ان کا ہی الہ ہونا عقیدہ بنا لیا تھا، تیسرا مصلوب ہونے کا عقیدہ بنایا تھا، اور چوتھا کہ تمام عیسائیوں کے گناہ، کفر، شرک کا کفارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں، یعنی تا قیامت عیسائیوں کے لیے اب نیکی، عبادت اور اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں، صرف کفارے پر ایمان لانا کافی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ان 4 عقیدوں کی تردید فرمائی ہے کہ عیسائیوں کے ان 4 عقیدوں میں سب سے بڑا اور برا عقیدہ کفارے کا ہے، باقی عقیدے اسی کو مضبوط کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یتفطرنا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اسے نون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور نون کے ساتھ انفطار سے یعنی ینفطرنا پڑھا گیا ہے، اور اس قراءت کے جو قاری ہیں وہ ابو عمر ہیں اور ابو بکر ہیں اور مفضل ہیں، اور بعض جو احباب ہیں انہوں نے اسے یا کے بعد تا اور تا کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے یتفطرنا یہاں پر مذکور ہے، اور اس قراءت کے قاری حضرت نافع ہیں اور ابن کثیر ہیں اور حفص ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا اس وجہ سے قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے اور زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان کے ہی اوپر گر جائیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رب کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، وہ اولاد بنائے، یعنی اس کی ذات کے یہ لائق نہیں ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے کے سارے عجز و عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، خود کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہوئے اور اس کی ذات کو بلند و بالا سمجھتے ہوئے قیامت کے دن اس کے حضور حاضر ہوں گے، انہی میں عیسیٰ بھی ہوں گے، عزیر بھی ہوں گے۔ یہ بات اس لیے کر دی کیونکہ عیسائی یہ سمجھتے تھے
کہ ان کے جو معبودین ہیں، اور یہودی یہ سمجھتے تھے ان کے جو معبودین ہیں یعنی عزیر ہیں اور عیسیٰ ہیں، یہ رب کے ہاں ان کی سفارشیں کریں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، البتہ اس نے شمار کیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی گنتی میں ہیں سب کے سب، نہ اجتماعی طور پر اس سے کوئی چیز مخفی ہے، نہ انفرادی طور پر اس سے کوئی مخفی ہے۔ گویا اللہ تعالی نے ان سب کو ان کے یوم تخلیق سے شمار کر رکھا ہے، اور مکمل کامل و اکمل ایک ایک فرد کو انحصار تحریریہ میں بحفاظت تامہ محفوظ رکھ دیا ہے۔ اپنے کسی حبیب کو بتانے، سمجھانے، پڑھانے کے لیے رب تعالیٰ اس گنتی و شمار سے بے نیاز ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ یہ جتنی بھی اس نے گنتی کر رکھی ہے یہ اپنے محبوب کے علم کے لیے کر رکھی ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہہ کر غیب کے صیغوں کے ساتھ کفار کا ذکر کیا گیا، مگر پھر ساتھ ہی لقد جئتم شیئا عدا حاضر کے صیغوں سے مخاطب کیا گیا کفار کو۔ یہ بات اور طرز تکلم فصاحت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، صرف عربی زبان ہی نہیں بلکہ تقریباً ہر زبان میں طرز بیانی کا یہ ضابطہ ہے کہ جب کسی سے شکایت اور نفرت کا اظہار مقصود ہو تو غائب کے صیغے کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ مجرم شخص کہیں پاس ہی موجود ہو، اور اگر کسی سے جھڑکنا کسی کو مقصود ہو تو حاضر کے صیغے سے کلام ہوتا ہے، اگرچہ مخاطب دور ہو۔ پہلی آیت میں اظہار نفرت ہے اور دوسری آیت میں اظہار زجر و توبیخ ہے، تو پہلی آیت میں غیب کے صیغوں کو استعمال کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں حاضر کے صیغوں کا استعمال کیا گیا ہے۔